بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کے پیپر اچھے ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے دنیا کے امتحانوں میں بھی اور آخرت کے امتحانوں میں بھی۔ تو آج جو ہے نا گیس آپ کو پیش کرتے ہیں ترجمۃ القرآن کا آپ کا نیکسٹ پیپر ہے۔ تو ترجمۃ القرآن کی جو تیاری آپ نے کرنی ہے وہ تیاری آپ نے کیا کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے فل نمبر لینے 50 نمبر کا آپ کا پیپر ہوتا ہے، اور میں سارا آپ کو پیٹرن بتاؤں گا کہ اس کا جو ہے نا کیا کتنے کوشچن جو ہے نا سے یوز آتے ہیں، اور پھر سارا وہ پیٹرن بتا دوں گا۔ فرسٹ ٹائم آپ ترجمۃ القرآن کا پیپر دے رہے ہیں، تو اگر آپ نے فل نمبر لینے 50 میں سے 50، تو پھر آپ کو جتنا گیس بتایا جائے اس کی آپ مکمل تیاری کریے گا، اس میں سے کوئی بھی چیز آپ نے اسکپ نہیں کرنی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ایک ویڈیو ہے پیپر پریزنٹیشن کی۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے بورڈ کے پیپر میں ترجمۃ القرآن کے پیپر میں 50 میں سے 50 نمبر کیسے لے سکتے ہیں، اور آپ نے کویشچنس کیسے سولو کرنے ہیں، شارٹ کویشچنس کہاں پر لکھنے ہیں، اور ان کی ہیڈنگز کیسے دینی ہے، پھر الفاظ معنی وغیرہ آپ نے کیسے لکھنے ہیں، اور خاص طور پر آپ نے اس میں جو بات نوٹ کرنی ہے وہ لانگ کویشچن کی نوٹ کرنی ہے کہ لانگ کویشچن آپ نے کیسے لکھنا ہے، اس میں ہیڈنگز کتنی دینی چاہیے اور کیسے دینی چاہیے، اور خاص طور پر اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے نمبر کس طریقے سے کٹتے ہیں، کس کس جگہ پر آپ غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ غلطیاں تاکہ آپ نہ کریں اور آپ کے 50 میں سے 50 نمبر آ جائیں۔ تو اس ویڈیو کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا، ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو فرسٹ کمنٹ ہوگا اس میں بھی میں آپ کو دے دوں گا، وہاں سے آپ اس ویڈیو پہ جا کر آپ اس پیپر پریزنٹیشن کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جس بچے نے 50 میں سے 50 نمبر لینے ہیں وہ اس کو ضرور دیکھیں اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کو فالو کرتا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صرف پاس ہونا چاہتے ہیں تو پاس ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس گیس کے اندر جو آپ کو چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی کہ آپ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ میں آپ کو مینشن کروں گا کہ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کی آپ نے لازمی تیاری کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسری چیزوں کی تیاری کرنی ہے۔ تو اسی لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا، تاکہ آپ کا کوئی بھی سوال جو ہے مس نہ ہو اور آپ کی جو ہے نا اچھی سے اچھی تیاری ہو جائے۔ اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نیو ہیں تو گیس شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اتنی محنت سے آپ تیاری کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ کو نیو اپڈیٹس نہیں ملتی۔ تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا سارے جو ہے نا اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ تو آپ گیس کی تیاری کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ چلے اب شروع کرتے ہیں گیس کی طرف۔ کون کون سے سوال آپ نے یاد کرنے ہیں اور کون سے آپ نے جو ہے نا چھوڑ دینے، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا جو ہے گیس پیپر ہے، یہاں سے جو ہے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ کا جو سوال آتا ہے ترجمۃ القرآن میں، اس کا ہوتا ہے ایم سی کیوز۔ تو ایم سی کیوز جو ہے وہ آپ نے تمام آپ کے ایکسرسائز میں جتنے ایکسرسائز ہیں، جتنی صورتیں 18 صورتیں آپ کی، وہ سارے ایم سی کیوز یاد کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے اس کے میں اگلی ایک اور ویڈیو ڈالوں گا، آپ نے اس کا انتظار کرنا ہے ایم سی کیوز کا، وہ آج شام کو میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گا۔ تو آپ نے اس سے بھی تیاری کرنی ہے، لیکن کوشش کریں کہ کسی بھی ایکسرسائز کے ایم سی کیوز آپ نے اسکپ نہیں کرنے۔ اس کے بعد جو سوال نمبر 2 ہوتا ہے، مختصر سوالات، 8 سوال آئیں گے اور آپ نے جو ہے نا 5 کرنے ہیں۔ 10 نمبر کا جو ہے سوال ہوتا ہے، تو 10 نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ کی ایکسرسائز کے اندر صرف ہر صورت کے اندر 3 سوال ہیں، صرف اور صرف 3 سوال ہیں۔ کسی صورتیں ہیں بیچ میں، کسی صورت ہے جس کے 4 سوال ہیں، باقی آپ نے 3 سوال ہیں۔ تو اگر آپ 3 سوال بھی نہیں یاد کر سکتے اور چھوٹے چھوٹے سوال ہیں تو اس کی تیاری کریں۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ پورے نمبر لینا چاہتے ہیں تو سارے مشق کے ایم سی کیوز اور جو ہے نا ایکسرسائز کے سوال یاد کریں۔ اور اگر آپ جو ہے نا صرف پاس ہونا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کو فل نمبر نہیں لینے، صرف پاس ہونا چاہتے ہیں، تو موسٹ امپورٹنٹ جو صورتیں ہیں جس میں سے سوال آ سکتے ہیں، وہ یہ صورتوں کے نام میں نے لکھ دیے ہیں: سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ حج، سورۃ فرقان، سورۃ انبیاء، سورۃ الشعراء، سورہ نمل، سورہ عنکبوت، سورۃ روم اور سورہ یاسین۔ ان صورتوں کے جو ہے نا ایکسرسائز میں جتنے شارٹ کویسچنز ہیں، وہ شارٹ کویسچنز آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں، زیادہ ان پر فوکس کرنا ہے اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس میں سے انشاءاللہ آپ کے شارٹ کویسچنز ضرور آ جائیں گے، تو اس کی آپ نے لازمی تیاری کرنی ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ کوشش کریں، تو چھوٹا سا پیپر ہے تو تھوڑے سے سوال ہیں، شارٹ بھی، اور ایم سی کیوز جو ہے نا 5 ہیں ہر صورت میں، اور جو شارٹ ہے وہ 3 ہے یا 4 ہے، تو وہ لازمی تیار کریں۔ جی اس کے بعد جو ہے آپ کا سوال نمبر 3 آتا ہے الفاظ معنی کا۔
تو الفاظ معنی جو آپ کے 5 نمبر کے آئیں گے، اور یہ الفاظ معنی جو 5 نمبر کے آپ سارے یاد کریں گے، آپ کے جو صورتوں کا اور آیت کے جو ترجمے آتے ہیں وہ بھی الفاظ معنی کے بیس پر جو ہے نا آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو الفاظ معنی یاد ہوں گے تو آپ جو ہے نا وہ آیتوں کے ٹرانسلیشن کر سکیں گے، اگر آپ کو الفاظ معنی نہیں آتے ہوں گے تو آپ اس کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکیں گے۔ اور جو الفاظ معنی آپ نے یاد کرنے ہیں میں بتا دیتا ہوں، سورۃ مریم کا جو ہے پیج نمبر 15 پر ہے۔ اچھا، یہ الفاظ معنی کچھ ایکسرسائز کے اندر دیے ہوئے ہیں، آپ نے ایکسرسائز سے نہیں یاد کرنا، بلکہ جہاں سے مشق شروع ہوتی ہے ایکسرسائز سے جو پچھلا پیج ہوتا ہے، اس پچھلے پیج کے اوپر جو الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں آپ نے وہ والے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں۔ اور الفاظ معنی جو ہے نا نہیں اسکپ کرنے، کیونکہ الفاظ معنی جو ہے وہ اسی کو بیس بنا کر آپ نے آیتوں کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز لکھے ہوئے میں نے پیج نمبر سورۃ مریم کے الفاظ معنی ہے پیج نمبر 15 پہ، سورۃ طٰہٰ کے الفاظ معنی ہے پیج نمبر 31، سورۃ انبیاء کا جو ہے پیج نمبر ہے 45، اور سورۃ حج کے دیکھیں الفاظ معنی 59 پر ہیں، اور یہ صرف 3 الفاظ ہیں، اور سورۃ فرقان کے پیج نمبر 70 پر ہیں، اور سورۃ احقاف کے پیج نمبر 211 پر۔ پیج نمبر جو ہے اس میں ہو سکتا ہے اگر کسی کی کوئی پرانی بک ہے یا نیو بک ہے اس میں پیج نمبر آگے پیچھے ہو، اسی لیے میں نے ساتھ میں سورت کا نام بھی مینشن کر دیا ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ جو ایکسرسائز سے پہلے الفاظ معنی۔ اچھا، یہ الفاظ معنی ہر سورت کے اندر 5 10 ہے، 15 ہے، بہت زیادہ الفاظ معنی نہیں ہے، کچھ میں 3 4 ہیں۔ دیکھیں جیسے سورۃ حج میں لکھا ہے کہ 3 الفاظ ہیں، تو آپ نے صرف اور صرف وہی یاد کرنے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا کیونکہ اس کی بیس پر آپ کا اگلا سوال حل ہونا ہے۔ تو اگلا سوال دیکھیں ہے آیتوں کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ 15 نمبر کا سوال آتا ہے۔ تو 15 نمبر کا سوال حل کرنے کے لیے جو ہے آپ کے پاس وہ الفاظ معنی یاد ہونے چاہیے۔ جس بچے کو الفاظ معنی یاد ہوں گے وہ سارے کے سارے الفاظ معنی کے ساتھ اس کو جو ہے یہ والا سوال اس کا حل ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں جو ہے آپ کے پاس اس سوال کے لیے 6 صورتیں ہیں، سورۃ مریم، سورۃ طٰہٰ، سورۃ انبیاء، سورہ حج، سورہ فرقان اور الاحقاف۔ ان 6 صورتوں کی آیت نمبر میں نے مینشن کی ہوئی ہیں۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تک ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ فل نمبر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ساری صورتوں کے جو آیتیں مینشن کی ہیں یہ سارا کرنا ہے، اور اگر آپ صرف پاس ہونا چاہتے ہیں، آپ کو پاسنگ مارکس چاہیے، تو پھر جس کے آگے میں نے موسٹ امپورٹنٹ لکھا ہوا ہے تو موسٹ امپورٹنٹ والے لازمی کریں۔ سورۃ طٰہٰ کے جو ہے آیت نمبر 25 سے لے کر 37 تک ہے، اور یہ بڑی آسان دعا ہے۔ اس دعا کو آپ کو زبانی بلکہ عربی دعا یاد آنی چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے، یہ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے، اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ کا جو ہے سورۃ انبیاء آیت نمبر جو ہے 30 سے لے کر 35 تک ہے، اس کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور سورۃ حج جو ہے وہ آیت نمبر 65 سے لے کر 69 تک ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کریں، اس میں سے ضرور جو ہے نا آیتیں آئیں گی۔ اور سورۃ فرقان جو ہے یہ آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کریں۔ اور پچھلے سال بھی اس میں سے کافی سوال آئے تھے۔ سورۃ فرقان ہر لحاظ سے امپورٹنٹ ہے، MCQs، شارٹس، لانگ اور آیتوں کے ترجمے کے حوالے سے، اس لیے سورۃ فرقان کو آپ نے بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاحقاف، یہ آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک آپ نے تیار کرنی ہے۔ جی بیٹا، تو یہ آپ کو میں دوبارہ پہ کہہ دوں کہ آپ کا جو تقریباً ہاف پیپر ہے وہ آپ کا جو ہے نا ان آیتوں کو اور الفاظ معنیوں کو یاد کرنے سے حل ہوتا ہے۔ دیکھیں 15 نمبر کے جو ہے آپ کے یہ آیتیں ہیں، آیتوں کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، اور 5 نمبر کے الفاظ معنی، یعنی کہ 20 نمبر کا آپ کا پیپر جو ہے وہ صرف اور صرف اس میں سے حل ہو جاتا ہے۔ تو 20 نمبر کا پیپر آپ کو انشاءاللہ آرام سے پاس کروا دے گا، ساتھ میں شارٹ کویسچن وغیرہ کریں گے تو صرف آیتیں اور الفاظ معنی سے آپ کا آدھا پیپر حل ہو جائے گا۔ کچھ انہی الفاظ میں سے ہو سکتا ہے MCQs میں سے بھی کچھ پوچھ لیا جائے الفاظ معنی میں سے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے ان کی تیاری اچھے سے کرنی ہے۔ آیات کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، آیات ضروری نہیں ہے کہ پوری ایک آیت پیپر کے اندر آئے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے آیت کا کوئی حصہ پوچھ لیا جائے یا آدھی آیت آئے، تو اکثر جو بچے ہیں وہ پوری آیت یاد کر لیتے ہیں، اس کا ترجمہ اور اس کا رٹا لگا لیتے ہیں، اور اگر آیت کے بیچ کا حصہ آتا ہے تو پھر وہ جج نہیں کر پاتے کہ یہ کون سی والی آیت ہے اور اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے۔ تو آیات کا کوشش کریں لفظی ترجمہ یاد کیا کریں تاکہ آپ پوری آیت یاد کر سکیں، اور جب پیپر میں آدھی آیت آئے، خاص طور پر جو بڑی والی آیتیں ہوتی ہیں ان میں سے اکثر آدھی آ جاتی ہے یا کچھ حصہ آیت کا پوچھا جاتا ہے، تو جب ایسی کوئی آیت پیپر میں آئے تو آپ اس کا ترجمہ لکھ سکیں۔ تو آیت کے ترجمے میں آپ نے یہ بات لازمی یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے تیار کرنا ہے تاکہ آپ کی غلطی نہ ہو۔
جی اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی طرف. نیکسٹ آپ کا جو کویشچن ہے وہ تفصیلی سوال کا ہوگا اور یہ 10 نمبر کا ہوگا. اور 10 نمبر کا سوال لکھنے کا بچے جو ہے طریقہ پوچھتے ہیں تو اس طریقے کو سمجھ لیں کہ لانگ کویشچن کرتے وقت آپ نے جو ہے نا سورت کا نام کیوں رکھا گیا وہ لکھنا ہے, سورت کا تعارف لکھنا ہے, سورت کے تعارف کے بعد جو ہے آپ نے اس سورت کے بنیادی مضامین کو لکھنا ہے, اور بنیادی مضامین اس کے جو ہوں گے اس کے بعد آپ نے علمی اور عملی نکات جو بتائے ہوئے کم از کم آپ نے وہ 4 یا 5 لازمی کرنے کم سے کم, لیکن اگر زیادہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ 10 نمبر کا سوال ہے. پوری سورت کا تعارف اور مضامین اور خلاصہ جو بتایا گیا ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کے 10 نمبر پورے آئیں اور آپ کا نمبر کہیں سے بھی نہ کٹیں. جی اس کے علاوہ جو آپ نے اس کا طریقہ ہے 2 سوال آتے ہیں, 2 میں سے 1 کرنا ہوتا ہے آپ نے. اور پہلا جو سوال آئے گا وہ فرسٹ ہاف میں سے آئے گا, اس میں جو امپورٹنٹ صورتیں ہیں سورۃ مریم, سورہ انبیاء, سورۃ الحج, فرقان, نمل, سورۃ قصص, سورہ عنکبوت اور سورۃ سبا ہے. اس کی تیاری کریں اچھے سے اور 1 سوال ان میں سے آ جائے گا کوئی نہ کوئی. اور جو دوسرا ہاف ہے اس میں سے جو امپورٹنٹ صورتیں ہیں وہ سورۃ روم ہے, سورۃ لقمان ہے, سورہ سجدہ ہے, سورۃ فاطر ہے, سورۃ یاسین اور سورۃ الاحقاف. یہ والے لانگ کویشچن ہے. اور لانگ کویشچن یاد کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سارے شارٹ سارے MCQs یاد کیے ہوئے تو انشاءاللہ جو ہے نا اگر آپ کا کوئی ایسا کویشچن لانگ آ جاتا ہے کہ جس کی آپ نے تیاری نہیں کی اور وہ آ گیا اور وہ آپ سے اسکپ ہو گیا تو آپ اس کے MCQs اور شارٹس کے اندر جو نالج تھا, جو باتیں اس کے اندر تھیں اس کو لکھ دیں تو انشاءاللہ آپ کو پھر بھی جو ہے نا نمبر مل جائیں گے, کوئی چیز آپ کی اس میں سے اسکپ نہیں ہوگی. تو یہ لانگ کویشچن یاد کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا شارٹ MCQs اور جو چیزیں اس صورت سے ریلیٹڈ آپ کو یاد ہیں وہ ساری کی ساری لکھ دیں. اور لانگ کویشچن کے اندر ہیڈنگز دینا نہ بھولیے گا, ہیڈنگز لازمی دینی ہے. ہیڈنگ سے جو ہے نا آپ کے سوال کی خوبصورتی ہوتی ہے اور اس کے جو ہے نا نمبر ہوتے ہیں لازمی طور پہ. تو اس طریقے سے آپ کا لانگ کویشچن ہو جائے گا. چلیں جی شکریہ, تھینک یو ویری مچ. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر بھی ضرور کریں دوسروں کے ساتھ تاکہ دوسروں کو بھی اس کا بھی فائدہ ہو. تھینک یو, اللہ حافظ.